اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المتحجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز تہجد ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر۔ امیر المومنین سید علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے محلات ہیں جن کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں، اور یہ محلات ان کو ملیں گے جو غریبوں کو کھانا کھلائیں، ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ مستدرک حاکم میں یہ حدیث شریف بیان ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع ایک عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حیات اور ان کی خدمات ہے۔ سیدنا عامر حبشی غلام تھے۔ یہ وہ قبیلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے قریب کا قبیلہ، جس کی عظیم الشان شخصیات اسلام کے دامن کے گوہر آبدار ہیں۔ مثلا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مؤذن رسول، وہ عظیم خاتون جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے بعد میری ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے، سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا، وہی قبیلہ ہے ان کا۔ سیاہ فام بظاہر، مگر باطن ایسا کہ بدر منیر بھی رشک کرے۔ آپ سابقون الاولون میں سے ہیں، پہلے 40 مسلمانوں میں سے ہیں، اور یہ سعادت اتنی بڑی سعادت ہے کہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کی سعادتوں کا کیا ذکر کیا جائے؟ بدری ہونا اسلام میں ایک عظیم الشان سعادت ہے، مہاجر ہونا ایک سعادت ہے، غازی ہونا ایک سعادت ہے، اور شہید ہونا ایک سعادت ہے۔ یہ ساری سعادتیں جمع ہو کر جس شخصیت میں، عظیم صحابی رسول کی دل نواز شخصیت میں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ نے حالت غلامی ہی میں، اوائل ہی میں اسلام قبول کر لیا اور ظلم و ستم سے ہے۔ قریش مکہ جو اپنے وقت کے فرائنہ تھے، مشرکین، وہ کب گوارا کرتے تھے کہ کوئی غلام سیاہ فام حبشی اسلام قبول کر لے، ان کے باطل معبودوں کو برا بھلا کہے اور خود ان کے استبداد کو چیلنج کرنے کا باعث بنے۔ چنانچہ آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ قبول اسلام کی وجہ سے آپ کو زد و کوب کیا جا رہا ہے اور آپ کی داڑھی مبارک پکڑ کر آپ کو تمانچے مارے جا رہے ہیں، یعنی انسانیت کی تذلیل کا انتہائی درجہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خریدا اور راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ وہ دن اور زندگی کا آخری لمحہ آپ خانوادہ صدیقی سے وابستہ رہے اور دامن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہے۔ یاد رہے ناظرین مکرم، یہ 7ویں ایسے غلام تھے جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور اللہ کے رسول کے رستے میں آزاد کیا۔ خاندان صدیق اکبر کے جو احسانات ہیں اسلام پر، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے، آپ کی تحریک سے، آپ کی تشویق سے اکابر صحابہ مسلمان ہوئے، اور آپ کے جو غلام ہیں آپ کے آزاد کردہ، ان کی ایسی تربیت ہوئی کہ ان سب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی اعتماد حاصل کیا، خاص قرب پر فائز ہوئے، اور تا حیات اسلام پر اور عشق رسول پر ثابت قدمی سے گامزن رہے۔ ہجرت، ناظرین مکرم، ہجرت کا موقع تاریخ اسلام کا ایسا حساس اور عہد ساز موقع ہے کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر مسلمانوں کے سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔
اب یہ بڑا رازداری کا کام تھا، مکہ مکرمہ سے نکلنا اور مدینہ منورہ میں جانا، اس میں صرف خانوادہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رازداری تھی، اور اگر اور کسی کے ساتھ رازداری تھی تو وہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ اگر آپ کو رازدار ہجرت کہا جائے، خادم ہجرت کہا جائے، ہم سفر ہجرت کہا جائے، یہ آپ کے القاب قرار دے دیے جائیں تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ آپ کو ایک اور سعادت بھی حاصل ہوئی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کے حکم پر ایک معاہدے کی کتابت کی سراقہ کے ساتھ، اس لیے آپ کو کاتب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ کاتبین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں بھی آپ کا نام جگمگاتا رہے گا۔ ناظرین مکرم، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کاتب وحی میں اور کاتب رسول میں فرق ہے، اور کبھی انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات چیت ہوگی۔ سیدنا عامر جب ہجرت کا موقع تھا تو صرف انہیں معلوم تھا اور خاندان حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما ہے۔ آپ اپنی بکریوں کا ریوڑ لے جاتے تھے جو صدیق اکبر کی تھیں، اور دودھ پیش کرتے تھے شام کو، اور پھر واپس آ جاتے تھے، اور جو ضروری خیر خبر اور اطلاع ہوتی تھی وہ بھی فراہم کرتے تھے۔ پھر مدینہ منورہ میں سارے سفر میں آپ ساتھ رہے، کبھی رسول خدا کے ساتھ اونٹ پر سوار ہوتے، کبھی سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ۔ کیا شرف ہے! مدینہ منورہ میں آپ علیل ہوئے، رسول خدا نے دعائیں دیں اور آپ صحت یاب ہو گئے۔ آپ نے مدینہ منورہ کے لیے دعائیں کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں شرکت کی، غزوہ احد میں شرکت کی، بئر معونہ پر شرکت کی۔ شہادت کا جو موقع ہے اس میں خلق خدا نے ایک ایسا عجیب و غریب معجزہ دیکھا جو شان رسالت کا ایک مظہر تھا، جس پر ہمارے علماء کرام تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، گرامی قدر علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، بہت محترم علامہ ابوبکر صدیق صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے ہیں۔ برکاتی صاحب، سیدنا عامر کا خاندانی پس منظر، آپ کا ابتدائی زندگی، دور غلامی، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صدق اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا دین حنیف دنیا کو عطا فرمانا شروع کیا تو یہ اس وقت ایسا ماحول کریٹ ہو چکا تھا ظلم کا، تشدد کا، بربریت کا، اور ایسے انداز میں کہ جب لوگ اپنے آپ کو دین حق پر سمجھنے کے باوجود دین باطل پر پوری شد و مد سے قائم تھے، اور حق کا نام لینا اس زمانے کے اندر یہ ناممکنات میں سے تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے ابتدائی جد و جہد کی، وہ اسی کوشش کا ایک تسلسل قرار دیا جا سکتا ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی ذات سے شروع ہوئی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس سے ماں قبل انبیاء کرام علیہ السلام جو تھے ان کو ایک محدود زمانے کے اندر، مخصوص زمانے کے اندر جا کر دین پھیلانے کا ایک حکم ملا، لیکن یہ وہ سلسلہ تھا کہ جن کی پیدائش کے ساتھ ہی دین پھیلانے کی سعی بلیغ شروع ہو گئی۔ اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جب لوگوں کو دین پہنچانا شروع کیا تو لوگوں نے سب سے زیادہ جو خطرہ سمجھا وہ اپنے اقتدار کو سمجھا، اپنے اس جو قوت اور طاقت کا سرچشمہ بنے ہوئے تھے اس کو پاش پاش ہوتا دیکھ کر محسوس کیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس دین حنیف کے یہ علم بردار تھے وہ بھولا ہوا سبق جو ہستی ان کو یاد دلا رہی ہے ان کے احسان مند ہوتے اور ان کی ان کوششوں کو اپنے لیے انتہائی قابل فخر گردانتے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہونے کے بجائے آپ کی دشمنی پر اتر آئے۔ لیکن جو رب کائنات کا حکم تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب کریم علیہ السلام ان لوگوں تک پہنچا دیں
جو رب نے آپ پر اتارا ہے وہ ہر حال میں پہنچا دیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ذمہ رسالت ادا کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ دنیا کے مصائب، آلام اور دنیا کے عذاب سہنے پڑے، لیکن یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ نہیں بلکہ ایک واضح عمل تھا کہ حق بات کے اظہار میں جو بھی زیادتی ہو، اگر میں امام الانبیاء ہو کے برداشت کرتا ہوں تو تم میری امت ہونے کے ناطے سے ضرور برداشت کرنا۔ تو یہی سبق جب چلا تو اس سبق کو ان ممتاز ہستیوں نے قبول کیا۔ انہی میں سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی ہوں، حضرت عمار بن یاسر ہوں، ایک طویل فہرست ہے، اسی فہرست کے اندر حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے اخیافی بھائی کے یہ ایک غلام تھے، اور اس میں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ نسبی طور پر جو رشتے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے، ان کو 3 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ 3 اقسام ہیں، ایک اللاتی بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں، اور ایک عینی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ عینی بہن بھائی وہ ہیں جو والد کی طرف سے بھی حقیقی ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی حقیقی ہیں، یعنی ماں بھی ان سب کی وہی ہو اور باپ بھی ان سب کا وہی ہو۔ تو اسی طرح اب دوسری قسم آ جاتی ہے اللاتی، جن کا باپ ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہوں، باپ نے 2 یا 2 سے زیادہ نکاح کیے ہوں، اور ان کی اولادیں جن کو ستیلا بہن بھائی کہا جاتا ہے باپ کی طرف سے، تو ان کو اللاتی بہن بھائی کہا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم تمام انبیاء آپس میں اللاتی بھائی ہیں، یعنی ہمارے باپ ایک ہیں اور ہماری مائیں الگ ہیں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید، سب اس پر کاربند ہیں۔ تو تیسری قسم جو ہے وہ اخیافی کی ہے، اور جن کی ماں ایک ہو اور باپ ان کے الگ الگ ہوں، ماں نے بیوگی کے عالم میں یا طلاق کی صورت میں عقد ثانی کیا ہو، اور اس میں سے دوسرے نکاح میں سے بھی جو اولاد پیدا ہو تو پہلے خاوند کی اور اس خاوند کی جو اولادیں ہوں گی آپس میں اخیافی ہوں گی۔ تو یہی رشتہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا تھا، تو انہی کے یہ غلام تھے۔ تو قبول اسلام کی پاداش میں ان کو نہ صرف وہ ظلم و ستم برداشت کرنا پڑے جو دوسروں پہ ہو رہے تھے، بلکہ اس کے اندر ایک اور بھی ہے، نہ صرف دوسروں پہ ہو رہے تھے بلکہ دوسروں کے ساتھ ہو رہے تھے۔ ایک ہی رسی میں حضرت سیدنا بلال حبشی کو باندھ کر گھسیٹا جا رہا ہوتا تھا، اور اسی رسی کے دوسرے سرے پر انہیں باندھ کے گھسیٹا جا رہا ہوتا تھا۔ تو یہ ان کے اسلام قبول کرنے کے لیے دنیا نے جو رکاوٹیں کھڑا کی، لیکن انہوں نے کہا کہ مرنا قبول ہے لیکن دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا ہمیں یہی رسی ان کے لیے حبل المتین بنی، اور یہ وہ حبل اللہ الورید ہو گئی کہ جو ان کو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن گئی۔ حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو قبول اسلام کیا ہے، یہ حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں داخلے سے پہلے۔ تو یہاں پہ ایک تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ جو دار ارقم کے اندر حضور کا داخلہ ہے، اس کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا ذکر ہے، اور آپ وہاں پر جو قبول اسلام کیا 39واں یا 40واں نمبر ہے آپ کا، تو ان کا اس سے بہت پہلے کا نمبر ہے، تو لہٰذا یہ میرے اپنے اندازے کے مطابق یہ 30 سے قبل 30 لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے قبل یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو خاص طور پر السابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہونے کا اعلیٰ منصب اور اعلیٰ درجہ۔ ماشاءاللہ۔ جناب مدنی صاحب، قبول اسلام کا جو ذکر فرما رہے تھے برکاتی صاحب، اس کی کچھ تفصیل ہمیں عطا فرمائیں، اور اس وقت اس معاشرے میں قبول اسلام کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کانٹوں کے بستر پر گھسٹنے کے لیے تیار کر لینا، کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، اذیتیں سہیں، پھر نعمت آزادی کیسے ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر مبارک سنتے ہوئے یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس کائنات عالم میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی وہ رسول اللہ کی ذات گرامی قدر ہے، بے شک و شبہ، اور اس کا اظہار صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ملتا ہے کہ انہوں نے اس عظیم الشان نعمت کو پانے کے لیے
تمام تر قربانیاں جو ہیں وہ پیش کی ہیں، اور ایسی ایسی تکالیف کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے کہ جن کا خیال آتے ہی انسان کے وجود کے اوپر جھرجھری طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جنہیں اولاً اللہ رب العالمین نے معرفت رسول سے نواز دیا، سبحان اللہ، اور جو 7ویں غلام ہیں اور غلامانہ زندگی گزارنے کے باوجود آپ نے دین حق کو قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا کلمہ پڑھا اور آپ کی قربت کو اختیار کیا۔ حضور یہ غلام جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ ایسے غلام تھے جن کے جسم غلام تھے، اللہ اکبر، جن کی روحیں، جن کے ضمیر اور جن کا دماغ اور جن کی طلب حق آزاد تھی۔ اللہ، یہ ایسے غلام تھے جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی آنکھ، اپنی نگاہ کرم ان سے ہٹا کر دوسروں پر نہ ڈالیں۔ کمال۔ اور یہ وہ غلام تھے جن کے لیے اللہ کریم نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نبی پاک روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ اپنی ذات گرامی قدر کو ان کے ساتھ رکھیں۔ رسول اللہ ان میں سے کسی کو بھی دیکھتے تو فرماتے قربان ہو میرے ماں باپ، اللہ ان کی تاکید میرے خدا نے مجھے فرمائی ہے۔ اور پھر قبلہ دنیا بھر وہ کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں لیکن کسی کے ذکر کی گواہی اللہ نہیں دیتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذکر کی گواہی خود رب اعلیٰ دے رہا ہے کہ یہ مجھے صبح بھی یاد کرتے ہیں، شام بھی یاد کرتے ہیں، اور واقعتاً اسلام کی نعمت کے اوپر کس طریقے صبر کیا جاتا ہے، کس طرح آزمائشوں سے گزرا جاتا ہے، وہ سبق اگر بہترین نصاب کے ساتھ کسی نے ہمیں سکھایا ہے تو وہ یہی ہستیاں ہیں۔ حضرت عامر بن فہیرہ مکہ معظمہ کی مبارک گلیاں ہیں، اور سبھی لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مکہ پاک کی زیارت کی ہوتی ہے، عمرہ کثرت سے لوگ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں گرمی کتنی ہے اور وہاں کی جو ریت ہے وہ کتنی پتھریلی ہوتی ہے، اور اس پر ننگے پاؤں چلنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی ساری ترقی کے بعد بھی وہاں پر آپ ننگے نہیں چل سکتے ہیں، اپنے پیروں کے نیچے جوتا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور وہاں پر صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی کو اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور انہوں نے جو وہاں سختیاں اٹھائیں نا اور تپش برداشت کی، اس کا صدقہ ہے کہ آج امت کو فرش حرم ٹھنڈا ملتا ہے، ٹھنڈا ملتا ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے۔ بہت پیاری بات آپ نے فرمائی، اور فرمایا کہ ان دونوں کے گلوں میں جو ہے نا وہ رسیاں ڈال دی جاتی تھیں، اور جو کفار مکہ تھے وہ ان کو کھینچا کرتے تھے، دونوں کو ایک ساتھ کھینچتے تھے اور ساتھ مارتے تھے، انگارے دہکا دیے جاتے تھے، اس کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، اور مطالبہ صرف ایک ہی ہوتا تھا کہ آپ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا چھوڑ دیں، کلمہ توحید کو جو ہے وہ اپنی زبان سے روک لیں تو ہم تمہیں ہر طرح کی اذیت سے بری کر دیں گے، تکلیف تمہاری دور ہو جائے گی۔ لیکن یہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ ان کی زبانوں پر احد احد جاری رہتا، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام محمد الرسول اللہ جاری رہتا۔ یہ کلمہ شہادت کو کبھی بھی انہوں نے اپنے سے جدا نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا چناؤ عالم جو ہے نا ارواح میں ہی کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ان کو عالم ارواح سے ہی مل گئی تھی، اور جیسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، یہ لوگ ایسے قریب ہوئے کہ جیسے شمع کے گرد پروانے جو ہے وہ قریب آ جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے مرنا گوارا کر لیا، تکلیفوں سے گزرنا گوارا کر لیا، آگ کے ساتھ جھلسنا اپنے آپ کو گوارا کر لیا، انہوں نے اپنی زبانوں کے اوپر انگارے رکھنا گوارا کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ چیز آج کے دور میں بطور سبق ہے کہ آج نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ نہیں چھوٹتا ہے، حالانکہ آج اسلام کے نام پر انگاروں پر تو نہیں لٹایا جا رہا، زبانوں کے اوپر تو انگارے نہیں رکھے جا رہے، آج جو ہے وہ سلائیاں تو نہیں داغی جا رہی ہیں، آج ننگے بدن جو ہے وہ گرم ریت پر لٹا کر
کھینچا تو نہیں جا رہا ہے, سینے کے اوپر پتھر تو نہیں رکھے جا رہے ہیں. آج صرف نماز پڑھنی اور وہ بھی ٹائم نہیں ہے, بدکاری سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے, اور وہ جو ہے گناہ کی لذت نہیں بدن سے نکل رہی ہے. تو پھر ہمیں سوال ہے اپنے آپ سے کہ پھر یہ کیسا ایمان ہے, اور کس طریقے کا جو ہے نا وہ ہم دین قبول کیے ہوئے ہیں. دین جب بندہ قبول کرتا ہے تو پھر یہ ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے, اور نفس کو جو ہے نا دھکیل کر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات عالی شان کو اپنے اوپر نافذ کرنا پڑتا ہے. پھر روحانیت بھی ملتی ہے اور برکت. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. جناب ابو بکر صاحب ظاہراً ایک چرواہا ہے جس کا دل حق پذیر ہے اور جس کا ضمیر محبت آمیز ہے. اس پر اس کے دل میں ایک ایسا راز ہے جو اس وقت کائنات میں 2-3 ہستیوں سے زیادہ کسی اور کے دل میں نہیں ہے, اور اس وقت وہ کائنات کا سب سے بڑا راز ہے, راز ہجرت. پھر اس کو یہ شرف ملتا ہے کہ وہ خادم ہجرت بنتا ہے, ہمسفر ہجرت بنتا ہے, ردیف ہجرت بنتا ہے. فرمائیے ذرا کیا یادگار خدمات ہیں اس حساس ترین موقع پر حضرت عامر کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا 13واں سال ہے, اور یہی سال سال ہجرت ہے, اور ہجرت اذن الہی کے ساتھ ہو رہی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک صرف ایک سفر نہیں ہے, بے شک, بلکہ دنیا کی تاریخ میں کامیاب ترین اسٹریٹجک جو ری لوکیشن ہے اور مائیگریشن ہے, اس میں یہ سفر مبارک آتا ہے. اور سفر کی ذرا کیفیات دیکھیے کہ کیا ہے, کہ لیڈ کر رہے ہیں خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, اور رفاقت کا شرف ملتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت میں کسی نہ کسی اینگل میں ساتھ رہتا ہے. اس پر سیر کے علماء نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت کے اندر کیا خوبی تھی کہ جو بھی ان کی معیت کے اندر آ جاتا تھا, رازداری اس کے قلب میں ڈال دی جاتی تھی, محبت انڈیل دی جاتی تھی, اور ہم رکابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نہ کسی اعتبار سے اسے شرف مل جاتا تھا. دیکھیے جناب عبداللہ بن ابو بکر ہے, اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے ہجرت کی, اس کے آفیسر مقرر ہے. جناب اسماء بنت ابی بکر کو کیا شان ملتی ہے کہ وہ جو سپلائی چین ہے اس کا بھی کوئی ڈائریکٹر چاہیے, تو اس کی ڈائریکٹر جناب اسماء بنت ابی بکر بنتی ہیں. اور پھر خواتین کی کتنی عظیم خدمات ہیں اسلام میں. بے شک, ان سیدہ اسماء کو ہی دیکھیں, ان کی خدمات کی ابتدا بھی خاندان جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب سیدہ خدیجہ کے بعد نظر آتی ہے. جناب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سپلائی چین کی ڈائریکٹر ہیں, اور پھر ایک گائیڈر چاہیے, اور گائیڈر کے لیے جس کا انتخاب کرنا ہے وہ ڈیوٹی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور آج کی ہماری تذکرہ کے خاص ممدوح جناب عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کو 2 ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں کہ ایک تو آپ نے جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے وہ مکمل طور پہ پہنچانی ہے, اور ساتھ سیکورٹی جو اسٹریٹجی ہے رات کے وقت کی اس کو اختیار کرنا ہے, اور جو ہمیں گائیڈر چاہیے اس کا انتخاب بھی آپ نے کرنا ہے, اور اس کو پوری اسٹریٹجی بھی آپ نے سمجھانی ہے. اور جناب عبداللہ بن اریقط کا انتخاب بھی جناب عامر بن فہیرہ کرتے ہیں. اور پھر یہ سفر ہجرت شروع ہوتا ہے جس پر بہت خوبصورت الفاظ امام بخاری نے کتاب المناقب باب ہجرہ میں نقل فرمائے. آپ فرماتے ہیں فَقَانَ عَامِرٌ يَرْعَى عَلَيْهَا فَإِذَا أَمْسَى أَرَاهَا عَلَيْهِمَا غَنَمَهُ, کہ جناب عامر بن فہیرہ وہ بکریاں چراتے تھے سبحان اللہ, اور جب رات کا پچھلا پہر ہو جاتا تو ان بکریوں کو لے کے آتے. اس پر علامہ ابن حجر نے بڑی خوبصورت بات فرمایا پہلی بات تو یہ کہ ان کی خوش بختی تھی, ان بکریوں کی بھی خوش بختی تھی کہ جن کا تازہ دودھ
बारगाह रिसालत में आपने पेश किया जाता। और दूसरा कि इनकी ये सआदत और ये ट्रस्ट वर्थी हो चुके थे जनाब सिद्दीक़ अकबर की वजह से रसूलुल्लाह के ख़ास राजदार हिजरत रसूल इन्हें मुकर्रर कर दिया गया, और फिर इस शानदार अंदाज में खिदमत की कि इन्हें रफ़ाकत हिजरत में भी अता फरमा दी मदीना पाक में। और फिर इब्न हजर ने एक और बात की, फरमाते हैं कि 3 दिन ये निगरानी करते रहे, मुसलसल करते रहे, खिदमत भी करते रहे, और उसमें एक ख़ास पहलू ये था कि जनाब अब्दुल्ला बिन अबू बकर वो रात को जाते थे और वो सारी कुफारे मक्का की जो साजिशें उनके बारे में आगाह करते थे। जब पलट के वापस आते थे तो निशान हाय कदम वहाँ पड़ जाते थे। आप फरमाते हैं फयुअफ़ी इसरा अब्दुल्लाह बिन बकरिन बिल गनमी, जनाब आमिर बिन फुहैरा क्या करते थे, बकरियों को उन रास्तों पर लेके जाते जहां निशान हाय अब्दुल्ला बिन अबी बकर होते थे। ये पहली मर्तबा तारीख में हुआ कि काउंटर ट्रैकिंग ऑपरेशन को मुतारिफ करवाने वाले जनाब आमिर बिन फुहैरा हैं। और ये भी उस मुआशरे में जहां खोज लगाना और खोजी होना एक बहुत बड़ी फजीलत है, और खोजी कसीर तादाद में है, और वो तो हाँ खुशबू सूंघ के बता देते हैं जी, खुशबू सूंघते थे। उनके पास ऐसे ऐसे अफराद मौजूद थे कि जो डायरेक्शन देखकर बता देते थे कि यहाँ से गुजरा कैसा है, और ऊंटों के इतने माहिर थे सवारियों के कि सवारी की चाल से, कदम के निशानात से बता देते थे कि यहाँ से कौन गुजरा है। फिर जब हिजरत का सफ़र होता है, रकाबत मिलती है, और सुराका बिन मालिक 100 ऊँटों की लालच में पीछे आ जाता है, और उस मौका पर ज़मीन जब उसे गिरफ्त करती है तो अमान तलब करता है। तो तलब अमान के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायात पढ़ती हैं और उसे अमान दे दी जाती है, तो अमान लिखने के लिए कातिबे रसूल होने का, वो जो आपने बयान किया कि कातिबे रसूल होना और है और कातिबे वही होना और है, कातिबे रसूल होने का एजाज़ पाते हैं। और एजाज़ भी इस अंदाज में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ड्यूटी असाइन की थी उसी पर खड़े रहे हैं। यहाँ आखिर पे हम 3 पहलुओं को ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे। सबसे पहली बात कि आज लोग तवक्कुल और तदबीर के अंदर फ़र्क को नहीं समझ सके, तदबीर को तवक्कुल के खिलाफ समझते हैं। हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रही है कि तदबीर तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। गार भी अपनाई, राजदार भी अपनाए, रसद भी, हिफाजत भी, पता चला दुआ भी होनी चाहिए, आलम असबाब है ना चाहिए, और आलात भी और असबाब को इख्तियार करना ये तवक्कुल की तकमील है। सानियन हमें ये बात पता चली कि जो सिस्टम होते हैं, जो मिशन होते हैं, वहाँ 1 मैन शो से काम नहीं चलता। अगर आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग टीम तैयार करना होगी, फिर गुलाम भी काम आएगा, और ऐसा काम आएगा कि वो अपनी असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस खूबसूरत अंदाज में अदा करेगा कि वो भी मिल्लत के मुकद्दर का सितारा आमिर बिन फुहैरा की तरह बन जाएगा। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुकर्रम, आप और हम अभी दुरूद पाक सुनने की सआदत हासिल करेंगे। एक मुख्तसर वक्फ़ा है, बहुत जल्द दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। हज़रत आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मुबारक ज़िक्र जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मुकर्रम, सुबह नूर में दोबारा खुश आमदीद। हम आज अज़ीम सहाबी रसूल हज़रत आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र खैर कर रहे हैं। नाज़रीन, हमें उनका एक ये शरफ़ भी मालूम होना चाहिए कि उनके अहवाल और उनकी बातें सबसे ज़्यादा जिस हस्ती ने बयान की हैं वो अज़ीम राविया हमारी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा है। अहादीस की किताबों में हज़रत आमिर बिन फुहैरा के जितने मालूमात मिलते हैं उनमें से बेशतर की इत्तला हमें सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रिए मिली है। और एक बात और, तारीख़ इस्लाम में अमीरुल मोमिनीन अली का एक कौल बहुत मारूफ़ है कि जब आपको ज़रबत लगी और चोट लगी, ज़ख्म लगा, ख़ून का फव्वारा आपके चेहरे अनवर पर पड़ा, तो आपने कहा फ़ुज़ तो बिरब्बिल काबा, खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। ये बात हमें सबसे पहले तारीख़ इस्लाम में हज़रत आमिर बिन फुहैरा के मुँह से निकलती हुई मालूम होती है। उनके शहादत के वक्त उन्होंने कहा था फ़ुज़ तो वल्लाही,
اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس پر ہم بات چیت کریں گے. جناب برکاتی صاحب، ہجرت ہو گئی، مدینہ منورہ میں پہنچ گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھی. وہاں کے کیا احوال ہیں؟ علیل ہو گئے، ایک بیماری شروع ہو گئی، اور ایک مشہور یہ بھی ہو گیا کہ جادو ہو گیا ہے یہودیوں نے، اور اولاد بھی باندھ دی ہے اور صحت بھی باندھ دی ہے. عجیب و غریب کیفیت تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں دیں، فردن بھی اور اجتماعی طور پر مدینہ منورہ کے لیے بھی. سیدنا عامر بھی بیمار ہوئے تھے، ارشاد فرمائی. حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں پر آپ مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کروائی. جی. تو مواخات میں آپ کا جو بھائی قرار دیا ان کا نام حضرت حارث بن اوس بن معاذ رضی اللہ عنہ. تو یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جو عظیم المرتبت صحابی حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں. جی. اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ جن کے وصال کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے تو ایڑیاں اٹھا کے چل رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس قدر کثرت سے حاضر ہیں کہ حضور کو پورا قدم مبارک رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. اور 70,000 سے زیادہ فرشتے جن کے جنازہ میں حاضر ہوئے، جن کے وصال کے بعد ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسبیحات کی کثرت کرتے رہے اور پورا جنت البقیع گونجتا رہا. تو انہی کے یہ بھتیجے تھے حضرت حارث بن اوس بن معاذ رضی اللہ عنہ. اور اس بات پہ میں نے زور اس لیے دینے کی کوشش کی ہے کہ ایک طرف حضرت عامر بن فہیرہ کا اس دور کا سماجی سٹیٹس ہے کہ وہ غلام ہیں جی، اور دوسری طرف حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان جو سردار خاندان ہے. آپ قبیلہ اوس کے سردار ہیں. سبحان اللہ. تو ایک سردار کا بھائی بنا دینا ایک غلام کو، یہ ایک بہت ہی بڑا کمال ہے. اور اس کے ساتھ کمال یہ ہے کہ ان کو بھائی کے طور پہ قبول کر لیں. وہ جو ہے نا جی، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو یہ اسی بات کا حقیقی مظہر ہے کہ آپ نے ان کو بھائی بھائی بنایا. اور پھر یہ وہی حارث بن اوس بن معاذ ہیں جو 28 سال کی عمر میں جنہوں نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش کیا تھا. جی. تو یہ ان کا بھائی بنایا. کیا بات. اب وہاں کچھ وقت گزرا تو یثرب کے اس وقت کا یثرب جس کے اندر تکالیف، بیماریاں شدت سے تھیں اور انہی کا شکار یہ لوگوں کو ویسے بھی عام طور پر بھی آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات تو ہوتے ہی ہیں. یثرب کا تو مطلب بھی یہ ہے بیماریوں کا گھر. تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ جس طرح کچھ اور صحابہ اکرام بیمار ہوئے، خود حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، بعد میں ہجرت کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پہنچی تو وہ بیمار ہو گئیں. اور جب یہ آئے تو یہ بھی بیمار ہو گئے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر ان کی تیمارداری کے لیے جب آئیں تو حضور علیہ السلام کی اجازت سے تیمارداری، چونکہ ان کے غلام تھے اور ابھی آیات پردہ کا نزول بھی نہیں تھا، تو ان کے حالات پوچھے کہ کیا کیفیت ہے. تو شدت تکلیف جو بیماری کی وجہ سے تھی اس میں آپ اپنی زبان سے یہ شعر پڑھ رہے تھے، انی وجدت الموت قبل ذوقہ ان الجبان حتفہ من فوقہ. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے موت کا مزہ موت کے آنے سے پہلے پا لیا ہے. یعنی بیماری کی اتنی تکلیف ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں مر رہا ہوں. اور اس کے بعد حسرت سے کہہ رہے ہیں کہ ایک بزدل جو ہے اس کی موت تو اوپر سے آتی ہے، میں ادھر لیٹا ہوا ہوں. تو یہ ان لوگوں کا ایک ذہنی طور پر مضبوط ہونے کا بہت بڑا جذبہ تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو بستر پر مرنے کی بجائے میدان کارزار میں جام شہادت نوش کرنا پسند کرتے ہیں. اور جب یہ ان کی کیفیت دیکھی تو ام المومنین نے جا کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور صحابہ اکرام اس طرح کثرت سے بیمار ہیں اور سب کی تکلیف جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ مدینہ منورہ میں میڈیسن بھی اس وقت انتہائی کم ہو گئی جس کی وجہ سے ان کی بیماریاں اور بڑھتی چلی گئیں. جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا گیا تو آپ نے فوراً ان سب کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور صرف ایک فرد کی بیماری کے نہیں بلکہ تمام کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دعائے مصطفیٰ جب آسمان اجابت کی طرف بلند ہوتی ہے تو وہ کن الفاظ کے ساتھ جاتی ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کر رہے ہیں، اللہم حبب الینا المدینہ، یا اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے.
कहुब्बिना मक्का, जैसे हमारे दिलों में मक्का की मोहब्बत है, ओ अशद्दा मिन हो, उससे भी ज्यादा मोहब्बत डाल दे। वसहिहा, और यहाँ रहने वाले सब लोगों को सेहत अता फरमा दे, तंदुरुस्तियाँ अता फरमा दे। व बारिक लना फी मुद्दिना, या अल्लाह मुद्दिहा, इस मदीना के मुद के अंदर भी बरकत डाल दे। व साईहा, और इसके सा के अंदर भी बरकत डाल दे। वनकुल हुमाहा फहमिलहा फिल जुहफा, या अल्लाह यहाँ का बुखार उठा ले और उठाकर जोहफा के अंदर डाल दे। और ये हुजूर अलैहिस्सलाम के मुंह से कलेमात निकले थे, दवाइयाँ थी नहीं, बीमारियाँ कसरत से, और यही दुआ जो है शरफ़े कबूलियत को फौरन पहुंची है। सब लोग अपने अपने घरों में तंदुरुस्त और सेहतयाब हो गए। और जोहफा के अंदर भी जब कबूल इस्लाम शुरू हुआ तो वहां से भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने बीमारियों को खत्म करवा दिया। तो मदीना मुनव्वरा भी सेहतयाबी का मरकज हो गया, और जोहफा भी उसी तरह सेहतयाबी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा मदनी साहब, हज़रत आमिर बिन फ़ुहैरा की शजाअत, इस्तिक़ामत, सिफ़त राज़दारी, और फिर चूँकि आप अहले सुफ़ा में से हैं तो ज़ुहद व तक़वा और दुनिया से किनारा कशी का क्या आलम होगा, इरशाद फरमाइए। यहाँ ये बतौर ख़ास बात याद कर लेनी चाहिए कि जितने भी अस्साबिक़ून अल-अव्वलून हैं, या बदरी साहबा हैं, या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सोहबत पाने वाली हस्तियाँ हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें हर तरह की खूबी से नवाजा है, और इनको वो तमाम सिफ़ात जो एक इंसान के लिए काबिल शर्फ़ होती हैं, वो तमाम सिफ़ात अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई हैं। और हज़रत आमिर बिन फ़ुहैरा वो हस्ती हैं जिनकी सिफ़ात को अगर आप बतदरीज पढ़ते जाएं तो आप हैरान होते जाएंगे। सबसे पहली सिफ़त कि आप एहसान फरामोश नहीं। क्या बात! इस दौर में इस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि लोग जो है ना वो एहसान फरामोश हो जाते हैं, जल्दी एहसान भूल जाते हैं। और इन्होंने कितना प्यारा सबक दिया कि इनको हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ख़रीदा और आज़ाद करने के लिए कहा कि तुम आज से आज़ाद हो, अपनी ज़िंदगी गुजारो, तो ये आगे से अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर आपने मुझे ये नेमत से नवाजा है तो मैं आपका ग़ुलाम बन के रहना चाहता हूं। क्या बात है! मैं आपका दर नहीं छोड़ना चाहता, सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूँ। आप मुझे जो है ना वो यूं आज़ादी न दें तो आप फिर हमेशा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, ऐसा भी किसी ने नहीं कहा होगा हुज़ूर किसी को। अल्लाह अकबर, ये सादतमंदी है ना, खुश नसीबी है। और फिर इनकी ये सादतमंदी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें रसूल हाशमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहमान नवाजी का शर्फ अता फरमाया। यानी आप गारे सौर में जाकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पेश किया करते थे। और फिर अमानतदारी की सिफत देखें, कमाल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि तुम्हारे पास जो है वो कोई ऐसी बकरी है कि जिसका दूध जो है वो हम पी सकें। तो इन्होंने वहाँ पर जो बात कही ना वो बहुत खूब थी, चूँकि आप इजारे पर बकरियाँ चराया करते थे, लोगों की बकरियाँ चराया करते थे जिस पर इनको उजरत मिला करती थी। आपने कहा कि हुजूर एक बकरी है जो मेरे लिए मुख्तस है, यानी तमाम बकरियां उनमें से मैं किसी का दूध जो है वो नहीं नोश क्योंकि वो दूसरों की है। हाँ, वो दूसरों की है, वो मैं इजारे पर जो है ना उसको चराता हूँ। एक बकरी ऐसी है कि जो मेरे लिए मुख्तस है, उसका दूध सिर्फ मैं पीता हूँ, तो वो मैं आपको पेश करता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी पर हाथ फेरा और उससे प्याला भरा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, आमिर बिन फ़ुहैरा ने कह रहे कि वो बकरी जिससे सिर्फ मैं जो है वो पेट भर के दूध पीता था, वो दिन ऐसे थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करम नवाजी से तमाम लोग दूध पी लेते थे और थनों में दूध फिर भी सुभान अल्लाह। तो यानी अमानतदारी का ये हाल है। और उसके बाद आप हिजरत कर रहे हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ख़ास दुआ दी और वो तमाम बकरियां अपने अपने घरों में चलेंगी। और ऐसा वाक़या जो है वो खैबर के मकाम पर भी हुआ है। तो इन बातों में ये भी समझना चाहिए कि काफरों को भी धोखा देने की इजाजत हुजूर ने नहीं दी। वो काफिर थे, मारने वाले थे, उन्हीं का माल लेते और जो है वो मदीने की जानिब चले जाते। यानी झूठ बोलना,
دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، لوگوں سے قرض لے کے دبا جانا، لوگوں کی امانتیں ہڑپ کر جانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے ساتھ بھی روا نہیں رکھا ہے۔ حضرت علی کو امانتیں سونپیں کہ بھائی لوٹا کے آئیے کتنے گا۔ مشکل وقت میں جناب انہوں نے اس فریضے کو سر انجام دیا۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ لوگوں کی امانتیں کھا جاتے ہیں، قرض کھا جاتے ہیں اور جو ہے ان کو جواب تک نہیں دیتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر ہی آپ کی زندگی گزری، یعنی اصحاب صفہ کے درمیان رہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں سمجھیں کہ اگر حضور کی امت میں فنا فر رسول کی لسٹ بنائی جائے تو ان میں جو ہے نا وہ سر فہرست آپ کو صفہ سے صف میں گئے اور صف میں پھر صف ملائکہ میں گئے، صف ملائکہ میں چلے گئے، اور ملائکہ نے ان پہ ناز کیا اور فخر سبحان کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے سینوں کو روشنی اور نور آمین آمین۔ علامہ ابو بکر صاحب، غزوات میں شرکت ہے، شہادت کا واقعہ آپ کا بڑا ہی منفرد ہے۔ جو قاتل ہے جبار بن سلمہ، اس نے کیا دیکھا جو اس کے قبول اسلام کا سبب بنا، اور عینی شاہدین کی گواہیاں بھی ہیں، ارشاد فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، اقبال نے ایک بات کی تھی کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان۔ اس نئی آن اور نئی شان کا جو ظہور عامر بن فہیرہ پہ نظر آتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اہل سیر کہتے ہیں کان من اہل السبق والصحابتی والخدمتی والجہاد والشہادتی والدعوتی مع شہادتی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز ملا کہ وہ سابقون میں بھی شامل ہیں اور غلامی سے آزادی میں بھی آتے ہیں، صحابی رسول بھی بنتے ہیں، خدمت رسول کا شرف بھی ہے، معیت رسول فی الہجرت کا شرف بھی ہے، اور پھر اوج ہی اوج ہے، جہاد میں بھی جاتے ہیں، غازی بن کے بھی واپس آتے ہیں، شہادت بھی پاتے ہیں، اور پھر شہادت بھی ایسی جو ان کی دعوت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور یہ بدر و احد دونوں میں حاضر ہیں۔ سیریا میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کسی کو کمانڈ دے کر بھیجتے، جناب عبداللہ بن جہش کے ساتھ یہ گئے اور جا کر وہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف سے اسائن جو ڈیوٹی تھی اس کو پوری ذمہ داری سے ادا کیا، اور پھر معرکہ بدر میں بھی حاضر ہوئے، معرکہ احد میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ 4 ہجری میں ایک خاص واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جب اہل نجد ان کا ایک ڈیلیگیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹینشن ان کی کچھ اور ہے، ایک تحفہ دیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تحفے کو قبول کرنے سے اعراض فرماتے ہیں، اور اس پر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ وہ موافقت نہیں فرمائیں گے جو ہم چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کی دعوت تو بہت حسین ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے تک آپ کی دعوت پہنچنی چاہیے، اور اس کے لیے آپ ایک ڈیلیگیشن اور ایک وفد بنا کر بھیجئے جو مبلغین اسلام کا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مبلغین اسلام کا وفد تیار کیا وہ 70 افراد تھے، اور وہ اصحاب صفہ تھے۔ علماء فرماتے ہیں یسمون القرہ، انہیں قاری قرآن اعلیٰ ہونے کا اعزاز حاصل تھا، اور ان میں سے ایک جناب عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ویسے ہی فرمایا تھا اس موقع پر جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت یوسف کے معاملے میں کہ میں مبلغین تو اپنے بھیجتا ہوں، لیکن مجھے شبہ ہے کہ مجھے شرح صدر نہیں ہو رہا، کچھ ایسا مفہوم تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ حفاظت کے بارے میں کچھ شک ہے، تو کیا تم اس حفاظت کی ذمہ داری دیتے ہو؟ تو انہوں نے حفاظت کی اس نے ذمہ داری لی کہ ہم ان کے امین ہیں، لیکن انہوں نے بیر موقع پر پہنچ پر عہد شکنی کی، غداری کی، اور اپنے کچھ اور قبائل کو ساتھ ملا کر ان اصحاب پر حملہ کر دیا۔ نتیجتاً 69 افراد شہید ہو گئے سوائے جناب عمر بن امیہ الدمری کے، یہ حیات بقید حیات رہے، ان کو قید کر لیا گیا۔ لیکن یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے، جناب عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب یہاں موجود ہیں تو آپ کا قاتل جبار بن سلمہ کلابی وہ کہتا ہے کہ میں نے نیزہ مارا، اور جب نیزہ لگا تو نیزہ لگنے کے بعد عامر بن فہیرہ کی زبان سے کلمات کیا نکلتے ہیں؟
فزتو و رب الکعبہ. فزتو کا مطلب ہے میں کامیاب ہوا. یہ خود جبار بن سلمہ یہ کیا کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ عجیب آدمی ہے کہ اسے مارا جا رہا ہے اور مارتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے فزتو کامیابی کی بات کر رہے ہیں. بلاغت کا اصول یہ ہے کہ قسم کو مقدم کیا جاتا ہے اور خبر کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے. یہاں قسم خبر مقدم ہے اور قسم کو مؤخر کیا گیا تاکہ خبر کی تاکید ہو جائے. اب تاکید کیوں ہے؟ اسپرچولیزم کے ایکسپرٹ کہتے ہیں جب مشاہدہ ہونا تو پھر قسم بعد میں اٹھائی جاتی ہے. اپنی کامیابی کا مشاہدہ کیا اور اس کا اعلان کیا فزتو برب الکعبہ. یہی وجہ تھی کہ جبار بن سلمہ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو گیا یہ کیسی کامیابی ہے کہ مر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا. بعد میں کہتے ہیں کہ ایک اور واقعہ ہو گیا کہ ان کی جو جسم اقدس ہے وہ آسمان کی طرف بلند ہو گیا. فرفع الی السماء. یہ بھی میرے لیے بڑا حیران کن تھا. بعد میں نے دہاغ سے سوال کیا یہ کیسی کامیابی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ کامیابی ہے کہ جس کی نیت لے کر یہ میدان عمل میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں زندگی بلکہ تبندگی عطا فرما دیتا ہے. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا زندہ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ یہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. یہ واقعی ایسے مسیحا بنے کہ جبار بن سلمہ کے ایمان لانے کا سبب بھی ان کی شہادت بنتی ہے. رب تعالیٰ ان جیسا جذبہ آج کے صبح نور کے خوبصورت پروگرام کے توسل سے ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کی نوازش ہے آپ تشریف لائے. ناظرین مکرم کتاب الشفا سے مراد پوری ہونے کا ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. باوضو ہو کر دو زانو بیٹھ کر ایک ہی نشست میں سورہ واقعہ پڑھیں اور جائز مقصد ذہن میں رکھیں انشاءاللہ مراد پوری ہوگی. یہ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب مرقع کلیمی سے لیا گیا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے اے بندگان خدا اپنے تمام کاموں میں اللہ پر بھروسہ رکھو کیونکہ جو شخص صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کے زیر عنوان ایک بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے. آپ ملاحظہ کیجئے گا ضرور. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں, ہمارا فیس بک پیج لائک کریں, پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اب آپ ہم سب مل کر لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان اور اس کے بعد ہم سنیں گے جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب کی بہت عمدہ آواز میں صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا کلام. آئیے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب قریشی صاحب. حضرت عامر نے پائی رب سے اونچی شان ہے, سابقون میں ہے شامل کہہ رہا رحمان ہے. نصرتیں دی کے لیے رہتے ہمیشہ سر بکفن, نصرتیں دی کے لیے رہتے ہمیشہ سر بکفن. راہ حق میں حضرت عامر نواری جان ہے, راہ حق میں حضرت عامر نواری جان ہے. خدمت سرکار گارے شور میں, خدمت سرکار غارے شور میں حکمت سے کی ان کے اس حسن ادا پر جان و دل قربان ہے, ان کے اس حسن ادا پر جان و دل قربان ہے.
رب کعبہ کی قسم میں ہو گیا ہوں کامیاب، رب کعبہ کی قسم میں ہو گیا ہوں کامیاب، خود کیا وقت شہادت آپ نے اعلان ہے، خود کیا وقت شہادت آپ نے اعلان ہے، ان کا استقبال ساجد نوریوں نے بھی کیا، ان کا استقبال ساجد نوریوں نے بھی کیا، وہ ہے زندہ، وہ ہے زندہ کہہ رہا قرآن ہے، وہ ہے زندہ، وہ ہے زندہ کہہ رہا قرآن ہے، حضرت عامر نے پائی رب سے اونچی شان ہے، حضرت عامر نے پائی رب سے اونچی شان ہے۔